ملک تو تب آگے بڑھتا ہے جب وہ آگے سوچتا ہے، اپنی آنے والی نسلوں کا سوچتا ہے، جو چائنا کر رہا ہے۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ ہم یہ بڑا غلط ہوا ہے، کوئی سوچتا ہی نہیں آگے والی اپنی نسلوں کے لیے۔ ہم پہلی اس ملک میں پہلی گورنمنٹ اور جماعت ہیں جس نے آگے کا سوچا، یہ جو درخت اگانے کا سوچا ہے پاکستان میں۔ اور یہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے یہ زبردست بات ہے۔ دیکھیں ہم اربوں روپے کا ہم یہ گھی باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، جیسے ہی ہمارا جب روپیہ گرتا ہے تو وہ گھی اور مہنگا ہو جاتا ہے۔ جو سب سے بہترین تیل ہے کوکنگ آئل یعنی استعمال کرنے کے لیے وہ ہے زیتون کا تیل۔ اور پاکستان ایک ایسی جگہ ہے کہ ہم جو باہر سے چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں، ہم اگر یہ زیتون کو صحیح لگا دیں، یہ تو ایک پورا ایک انقلاب ہے پاکستان میں۔ ہم زیتون سے ہی اربوں ڈالر کما سکتے ہیں۔ ہمارے ایسے علاقے ہیں، یہ جو دریائے سندھ کے رائٹ سائڈ پہ جتنا علاقہ ہے، یہ سلیمان کا، یہ نیچے ڈی آئی خان میں، یہ اور نیچے تک، یہ سارا میں نے چیک کروایا ہے، زیتون کے لیے بہترین علاقہ ہے۔ یہ علاقہ جدھر ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں بھی بہترین زیتون اگتا ہے۔ میں نے اپنے گھر میں زیتون کے پودے لگائے ہیں۔ تو اب ہم اسی مہینے انشاءاللہ میں بڑی ایک لانچ کر رہا ہوں زیتون کے، ایک تو ہم پیوند کروائیں گے اور پورا ایک زیتون کا انقلاب لے کے آ رہے ہیں۔ اب ان پہاڑی علاقوں میں جدھر لوگوں کے پاس زیادہ کچھ نہیں ہے، اگر ہم زیتون کے اوپر ہی کریں اور پھر اس کا تیل یہ ہم ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں، یہ لوکل لوگوں پہ یہ خوشحالی بھی لا سکتا ہے، ہمیں ضرورت بھی نہیں پڑے گی کہ اپنے ڈالر خرچ کرنے کے لیے۔ تو انشاءاللہ یہ اسی مہینے میں لانچ کر رہا ہوں۔ جی اگلے کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی کون بات کر رہی ہے؟ جی فرح لودھی خان بات کر رہی ہوں میدان سے۔ جی سوال پوچھیے گا پلیز۔ جی مسٹر پرائم منسٹر سے سب سے پہلے تو ہم یہ کہیں گے کہ ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں کہ اللہ ان کے خلوص نیت سے پاکستان کو اسٹیبل کرے۔ میرا سوال اپ کمنگ سینٹ الیکشنز کے حوالے سے ہے۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں تو یہ تاریخ رہی ہے کہ سینٹ الیکشن سے پہلے ٹکٹوں کی خرید و فروخت شروع ہو جاتی ہے، اور انفارچونیٹلی پی ٹی آئی کے پاس قانون سازی کے لیے نمبرز بھی پورے نہیں ہیں۔ تو خان صاحب کا کیا ویژن ہے، کیا فیوچر اسٹریٹجی ہے کہ وہ یہ ضمیر کی تجارت جو ہے سینٹ الیکشن میں کس طریقے سے روکیں گے؟ دیکھیں یہ بڑی ایک شرمناک چیز ہے، یہ 30 سال سے ہو رہا ہے پاکستان میں۔ سینٹ کے الیکشن میں ایم پیز اپنی ووٹ بیچتے ہیں اور کئی سینیٹر، سارے نہیں، کئی سینیٹرز صرف اور صرف پیسہ دے کے سینیٹرز بن جاتے ہیں، یعنی رشوت دے کے لوگوں کے ضمیر خرید کے وہ سینیٹر بنتے ہیں۔ اور ہمارے اپنے ایم پیز، سب نہیں کئی، اپنی ووٹ بیچتے ہیں اور اس لیے نہیں ووٹ دیتے کسی کو کہ وہ ایک پارٹی چاہتی ہے کہ یہ ہمارا کینڈیڈیٹ ہے، وہ اس لیے دیتے ہیں کہ پیسے ملتے ہیں۔ تو کرپشن تو ادھر سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ آپ سوچیں کہ آپ کا جو ملک میں سینیٹرز ہیں جن کا بڑا اہم کام ہے فیڈریشن میں کہ ان کو اپنے صوبے کو ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے، وہ اگر پیسے دے کے آئیں گے تو وہ کون سی جمہوریت ہے؟ نمبر 1۔ اور نمبر 2، جو پیسے دے کے سینیٹر بنے گا وہ کہ حاتم تائی تو نہیں کہ وہ آ کے ملک کی خدمت کرے گا۔ جو رشوت دے کے سینیٹر بنے گا اس کا مطلب وہ پیسے بنانے آیا ہے، تو کرپشن تو یہی شروع ہو جاتی ہے۔ تو جب یہ 30 سال سے ہو رہا تھا کبھی کسی نے اس کے اوپر کچھ نہیں کیا۔ پھر یہ جو مین پارٹیز ہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، انہوں نے 2007 کے اندر چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کی، دونوں نے کہا کہ اوپن بیلٹ ہوگا، یعنی کہ سیکرٹ بیلٹ نہیں ہوگا، کھل کے لوگ ووٹ ڈالیں گے۔ ہم نے 2018 میں 20 لوگوں کو پارٹی سے نکالا، وہ پیسے لے رہے تھے، پیسے لے کے انہوں نے ووٹ 20 ایم پیز کو پارٹی سے نکالا۔ تو میں تب سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بیلٹ کو جب سب کو پتا ہے کہ اس میں رشوت چلتی ہے تو اوپن بیلٹ کریں، کیا وجہ ہے؟ اور یہ دونوں مین پارٹیز نے بھی کہا ہوا ہے۔ اب ہم اس ہفتے انشاءاللہ ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کریں گے، ہم عدالت میں بھی گئے ہوئے ہیں، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی کر رہے ہیں۔ اب میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں اور ساری قوم کو میں چاہتا ہوں دیکھیں، آپ سب دیکھیں کہ جب سب کو پتا ہے پیسہ چلے گا تو یہ کیوں نہیں اس امینڈمنٹ کو بیک کریں گے جدھر اوپن بیلٹ ہو، جدھر یہ اس کی وجہ سے پیسہ نہیں چلے گا۔ تو یہ اب اس ہفتے ساری قوم دیکھے گی کہ کون کدھر اپنا ووٹ ڈالتا ہے، کیونکہ جو بھی اگر سیکرٹ بیلٹ کے ساتھ جائے گا آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہ یہ کرپشن کا نظام
نہیں ختم کرنا چاہتے. जी अगले कॉलर है बर्तानिया से हारून खान. अस्सलाम वालेकुम. Assalamu alaikum, Mr. Prime Minister. جی ہارون, السلام علیکم. How are you, sir? You okay? جی جی. All right. Prime Minister, sir, there's just an important message regarding Pakistan International Airlines. As you know, overseas Pakistanis that are very much two issues hai. Ek to cricket or PIA. Pakistan, while you have always been abroad, you've seen how passionate people are about the cricket and also the international airline. So my question to yourself is, how can we resurrect the airline so that us Pakistanis can at least have our state can پی آئی کا ذرا مسئلہ آپ کو میں بتا دوں کہ اس کے اوپر 400 ارب روپے کا قرضہ چڑھا ہوا ہے. جو ٹوٹل قرضہ پی آئی پہ ہے وہ 400 ارب. بڑے اچھے جہاز جن کی فیول, اب اس کے اوپر سود دینا پڑتا ہے, اس کے اوپر پیکیجز دینے پڑتے ہیں اس کو سسٹین کرنے کے لیے. لیکن یہ جو بوجھ پڑا ہوا ہے ہمارے اوپر اور اس کے اوپر جو, وہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ ہم اس کے لیے اچھے جہاز لیں, نئے جہاز لیں. جس طرح ایئر لائنس کو تو نئے جہاز چاہیے, آپ جو بڑے اچھے اچھے جہاز جن کی فیول کم ہے, جن کا کاسٹ چلانے کا کم ہے, لیکن ہمارے پاس وہ اس طرح کے فنڈز نہیں ہیں. اور کیونکہ اس کے اوپر قرضہ چڑھا ہوا ہے, کوشش پوری کر رہے ہیں. اور اللہ کا کرم تھا کہ یہ کرونا سے پہلے وہ ٹھیک طرف جا رہا تھا, آپریٹنگ لاس بھی کم کر دیا تھا. اگر قرضے نہ قسطیں نہ دینی پڑے تو وہ بیلنس بھی کر رہے تھے. اوپر سے کرونا آ گیا. اب کرونا سے آپ سارے جانتے ہیں ساری دنیا میں ایئر لائنز اب پرابلمز میں چلی گئی ہیں کرونا کے بعد. میری کوشش پوری یہ ہے کہ پی آئی اے کو ایک پروفیشنل ایئر لائن بنایا جائے, اس میں کوئی پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہ, اور وہ ہم کر رہے ہیں. اس وقت کوئی پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اوپر قرضے چڑھے ہوئے ہیں. دوسرا ہمارے پاس جو اس کے اندر اس کے اندر جو جتنے زیادہ لوگ امپلائے ہوئے ہیں وہ اگر آپ ریشو دیکھیں ایئر کرافٹ ٹو لوگ, وہ بہت زیادہ ہے. تو اس کو ریسٹرکچر کر رہے ہیں, تھوڑا سا ٹائم لگے گا. ہمارا اس کے اوپر بھی پلان کریں گے یہ قرضہ ہم نے کیسے اتارنا ہے. تو جیسے جیسے انشاءاللہ ہم یہ قرضہ اتارتے رہے تو یہ ایئر لائن تو ہے وائبل, کیونکہ روٹس بہت اچھی ہیں. 90 لاکھ بیرون ملک پاکستانی ہیں, وہ سارے پی آئی اے پر ٹریول کرنا چاہتے ہیں. بہت بڑی طاقت ہے. لیکن اس وقت صرف مسئلہ اتنا بڑا قرضوں کا بوجھ پڑا ہوا ہے جو کہ ہر ادارے میں مسئلہ بنا ہوا ہے. ہمارے قرضے, اسٹیل مل اس کے اوپر کوئی 300 ارب روپے کا قرضہ چڑھا ہوا ہے, اور پاور سیکٹر کے اندر سیکولر ڈیٹ چڑھی ہوئی ہے. تو ہمارا مسئلہ صرف یہ جو قرضے چڑھے ہوئے ہیں
इसकी वजह से हमारे पास पैसा नहीं बचता इनको रिफॉर्म करने के लिए। जी आप सबसे गुजारिश ये है कि सवाल कीजिए मुख्तसर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिल सके प्रोग्राम में शिरकत करने का। रिजवान अरशद साहब हमारे पास है। जी रिजवान भाई, अस्सलाम वालेकुम। रिजवान साहब, आपको आवाज आ रही है? जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, सवाल पूछिएगा प्राइम मिनिस्टर साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम खान साहब। जी वालेकुम सलाम। ठीक ठाक। मैं सर, मेरा ये सवाल है कि कश्मीर में इलेक्शन होने वाले हैं, तो मेरा एक छोटा सा सवाल था कि आप लोग अकेले लड़ेंगे पीटीआई या फिर इत्तेहाद के साथ लड़ेंगे? ये भी मैं कह नहीं सकता। कश्मीर के इलेक्शन में हमने पूरी स्ट्रेटजी नहीं बनाई अभी, लेकिन इंशाल्लाह भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे। अताउर रहमान साहब है अगले कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी आप सवाल पूछिए। सर अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मियां रज़ा रहमान है और मैं सर्विंग स्कूल एसोसिएशन की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। जनाब वज़ीर आज़म साहब, आपका तालीमी विजन जो है करके हमारे मसाइल का अजाला फरमा। इसके साथ सर मैं आपकी तवज्जो एलडीए के न्यू एक्ट 2020 पे दिलाना चाहता हूँ, जिसके बाद तालीम पूरी होने का कभी अंदेशा है। सर छोटे स्कूल इस वक्त आपकी तरफ देख रहे हैं और इन्हें कोई फाइनेंशियल पैकेज या कोई प्रेफर्ड सर्विसेज करार दे दिया जाए तो इनके बहुत सारे मसाइल आप हल फरमा सकते हैं। सर बसूरत दीगर सर इन छोटे स्कूल जो हैं ये बंद हो सकते हैं और तालीम मजीद महंगी हो सकती है। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। कोरोना के दौर के अंदर जब स्कूल बंद हुए तो जो छोटे प्राइवेट स्कूल्स थे उनको बहुत नुकसान पहुंचा है। बल्कि हमारे क्योंकि देखें ना, कोरोना जब हुआ तो जब लॉकडाउन हुआ, ये सारी दुनिया का मसला है इस वक्त। जब लॉकडाउन हुआ तो चीज़ें बंद हुई, जो सारा सर्विस सेक्टर है वो बैठ गया। टूरिज्म बैठ गई, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, इनको सबको नुकसान हुआ, शादी घर। फिर साथ साथ ये जो तालीमी इदारे हैं, जो प्राइवेट स्कूल सेक्टर है, इसको बहुत नुकसान हुआ। तो इसके लिए हम कर रहे हैं, मुसलसल हम सोचते रहते हैं कि इनकी हम कैसे मदद कर सकें। देखें, प्राइवेट जो स्कूल का जो सेक्टर है, इसको बिल्कुल हमने मदद करनी है। मैं हैरान हूँ कि आपसे किसी ने कंसल्ट नहीं किया, क्योंकि शफकत महमूद जो फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने मुसलसल मीटिंग्स की हैं। पंजाब में और पख्तूनख्वा के जो एजुकेशन मिनिस्टर्स है, उनका जॉब है मीटिंग्स करना। लेकिन मैं ये पूरा चेक करूँगा कि आप कह रहे हैं कि स्टेक होल्डर्स को नहीं लिया। हम मुसलसल कोशिश कर रहे हैं बातचीत करने की प्राइवेट स्कूल से कि कैसे हम इनकी मदद कर सकें। ज़ाहिर हमारे पास वो रिसोर्सेज तो नहीं कि हम सारों को पैसे दे सकें, लेकिन हम और चीज़ों में पूरी छूट देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हम टैक्स ब्रेक्स हैं या फिर कई हमने कर्जे दिए हैं ये कोरोना के छोटी इंडस्ट्री को, ताकि वो बिल्कुल बैठ ना जाए। तो इसके ऊपर भी मैं बात करूँगा, क्योंकि तालीम का सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बड़ा प्राइवेट जो स्कूल्स का सेक्टर है वो बहुत मुतासर हुआ है, मुझे पता है, कोरोना के दौर में। जी अगले कॉलर से हम बात करेंगे। कौन कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उल्फत बात कर रही हूँ, उल्फत मुस्तफ़ा किला दीदार सिंह से। जी सबसे पहले तो मुझे ये कहना था कि पीटीवी ने ये बहुत बहुत ग्रेट इनिशिएटिव लिया है कि हम डायरेक्ट पीएम से बात कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी, मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सेकंड, मेरा क्वेश्चन है इमरान खान साहब से, काइंडली ये जरा बताएं कि हमने सबसे ज्यादा वोट जो है मतलब इन्हें दिए हैं, नौजवानों ने सबसे ज्यादा वोट इन्हें दिए हैं, और हमने बड़ी इनसे उम्मीद लगाई हुई थी कि ये जब आएंगे तो हालात चेंज होंगे, खास तौर पे नौजवानों के लिए कि 2.5 साल हो गए हैं, इन्होंने नौजवानों के रोजगार के लिए क्या किया है। एक तो ये इसका मुझे बताएं, और दूसरा इन्होंने नौजवानों के लिए एक रोजगार स्कीम मुतारिफ करवाई थी, लेकिन मैं खुद उसके लिए कर्जा लेने के लिए गई बैंक में, तो मेरे साथ और भी काफी लड़कियां थी, तो बैंक वालों ने कहा यहाँ पे तो कोई कर्जा नहीं मिलता। तो मुझे ये बताएं, ये सुनने में आ रहा है कर्जा तो सियालकोट के अलावा बाहर किसी को मिल ही नहीं रहा है, तो ये पीएम साहब प्लीज इस चीज का पता करवाएं कि कर्जा मिल किसको रहा है। देखिए, सबसे पहले तो ये कर्जा
نہ سیالکوٹ دیتا نہ کوئی. یہ بینکس جو بینکس ہیں وہ بالکل اپنی ایویلویشن کرتے ہیں. وہ آپ کو ایک فارم بھیجتے ہیں کہ جی مجھے یہ قرضہ چاہیے, وہ بینک اس کے بعد ایویلویٹ کرتے ہیں بالکل میرٹ کے اوپر. ان کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ کون ہے. اور بینک ویسے بھی پرائیویٹ بینکس ہیں, انہوں نے کوئی کسی کو پولیٹیکل بیسس پہ تو قرضہ دینا نہیں ہے, وہ میرٹ کے اوپر دیتے ہیں اور اسی کے اوپر ایویلویشن ہوتی ہے, اس پہ قرضہ ملتا ہے. کوئی کسی قسم کی اس میں سیاسی مداخلت نہیں ہے. جس طرح Kashmir Beats, Singing with the Stars, Season 1. آتا تھا اس کے اوپر ایویلویٹ خاندانوں کو انہوں نے ہیلتھ کارڈ دے دیا. ہیلتھ کارڈ کا مطلب کہ ان کو انشورنس مل گئی ہے. 10 لاکھ روپیہ ہر خاندان کو دیا ہے کہ اس کوئی بھی بیماری ہو 10 لاکھ روپے تک ان کے پاس انشورنس آ گئی. میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑا کام کیا گیا. کیوں کیا گیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں ایک گھر میں جب بیماری ہوتی ہے غریب گھر میں تو وہ بے بسی کا عالم سوچیں کہ جب بیماری ہے اور پیسے نہیں ہیں ہاسپٹل کے لیے. تو یہ جو ہیلتھ کارڈ یہ آپ کو پتہ ہے امیر ترین ملکوں میں بھی یونیورسل ہیلتھ کوریج نہیں ہے, جو کہ آج پختونخوا نے آج پوری کر دی ہے اور ہم سب ان کو مبارک دے رہے ہیں. پنجاب نے فیصلہ کیا ہے, پنجاب کیونکہ بہت بڑا ہے, اس سال کے آخر تک سارے پنجاب کو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ہیلتھ انشورنس دے دیں گے تاکہ وہ بھی سارا کور ہو جائے. یعنی کوئی گھر کو یہ فکر نہ ہو کہ اگر ہمارے گھر میں بیماری ہے تو ان کے پاس ایک کارڈ ہوگا, وہ کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں ایک مجھے بڑا فخر ہے اس چیز کے اوپر. دوسری چیز آپ نے بات کی براڈ شیٹ کی. دیکھیں براڈ شیٹ میں کیا ہوا, مشرف گورنمنٹ نے ایک کمپنی کو ہائر کیا کہ جناب یہ جو پیسہ چوری ہو کے ملک سے باہر گیا ہے اس کی نشاندہی کی جائے. وہ کمپنی نے نشاندہی کر دی اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے $100 ملین نواز شریف کا پیسہ جو باہر پڑا ہوا تھا اس کی نشاندہی کر دی. اور اس کے اندر یہ فلیٹ بھی تھے, یہ 2002 کی بات ہے. انہوں نے یہ جو ان کے مے فیئر کے اربوں پتی فلیٹس وہ بھی اس کی بھی نشاندہی کر دی. اس کے علاوہ انہوں نے جو نشاندہی کی وہ $100 ملین کی پراپرٹیز. ادھر سے مشرف نے ان کو NRO دے دیا,
ان سے سمجھوتا ہو گیا, ان کو سعودی عربیہ بھیج دیا, NRO دے دیا. وہ جو کمپنی تھی اس نے کہا کہ جی ہم نے تو نشاندہی کیا, اپنا کانٹریکٹ پورا کر دیا, ہمیں اب پیسے دیں. تو یہ جو لنڈن میں فیصلہ ہوا آخر میں عدالت میں جا کے, انہوں نے جو $100 ملین کی نشاندہی کی تھی اس کا انہوں نے 20% انہوں نے دے دیا اس کمپنی کو, جس کو ہماری حکومت کو دینا پڑا. اور پھر اب ہم اس کے اوپر پوری جسٹس عظمت سعید کو اس لیے ہم لے رہے ہیں کیونکہ ان کی ایکسپرٹیز ہے, وہ خاص ان کی ایکسپرٹیز ہے یہ جو احتساب اور کرپشن کے اوپر. انہوں نے نیب کے لیے بھی پروسیکیوٹر رہ چکے ہیں. تو اب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو دوسرا NRO تھا وہ بھی سامنے آئے, جدھر آصف زرداری کو انہوں نے پہلے وہ سوئٹزرلینڈ میں پڑھا تھا, اس کے اوپر بھی انویسٹیگیشن کرے. تو ہم پورا جسٹس سعید کو اس لیے رکھا ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں, وہ نیب کے پروسیکیوٹر رہ چکے ہیں. آج تو بول دوں گا پکا. سے جی السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی کیا سوال ہے پرائم منسٹر سے آپ کا؟ سر میں فہد بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. سر حیدرآباد کا انفراسٹرکچر سر بہت خراب ہے, ساری روڈیں سڑکیں اور ہاسپٹل جو ہے نا ہمارے یہاں بہت برا حال ہے سر. اور سر دوسرا یہ کہ صوبائی گورنمنٹ یا پیپلز پارٹی ان سے تو سر کوئی امید نہیں ہے ہم لوگوں کو نا سر. ہم ساری جو نوجوان ہیں یا میرے جیسے اور نوجوان جو ہیں وہ سب آپ سے ہی امید رکھتے ہیں. اور سر آپ کو ہی دیکھ رہے ہیں کہ حیدرآباد کے اوپر کوئی توجہ فرمائے سر, یا یونیورسٹی بھی. اور سر ہم ویسے ہی جو ہے کوٹا سسٹم کی ایسے پیسے میں سر بہت ادھر کا حال, اس پہ خاص آپ توجہ فرمائیں سر. میں یہی جی عرض یہ ہے کہ دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد سارا جو سینٹر سے سارے اختیارات چلے گئے صوبے میں, اور پیسے بھی سینٹر صوبے کو دے دیتا ہے. تو یہ سب کچھ صوبے کے نیچے ہے. کراچی ہو, حیدرآباد ہو, جتنے بھی سندھ کے شہر ہیں وہ سندھ حکومت کے نیچے ہیں, اور ان کے پاس بجٹ چلا جاتا ہے. تو اس میں ہمارے لیے بڑا مشکل ہے. کراچی کے لیے تو کیونکہ جب وہ جو فلڈ آیا تو اس کی وجہ سے ایک کمیٹی بنی ہے سینٹر کی اور صوبے کی, جو کراچی کے مسئلے حل کرنے کے لیے نکلی ہے. تو اصل میں تو صوبے کی مثلا پنجاب گورنمنٹ کی جو بھی پنجاب میں ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, جس طرح KP گورنمنٹ, جس طرح بلوچستان. تو اس لیے سینٹر کا آئین کے مطابق ہم اس میں مداخلت کر نہیں سکتے, یا تو صوبائی حکومت کا ہے, اس کے بغیر نہیں کر سکتے. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ کون ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سردار بشارت عباسی, کچھ سیکٹر اولاد کشمیر سے. جی کیا سوال ہے آپ کا وزیر اعظم سے؟ جناب وزیر اعظم, سب سے پہلے ہم آپ نے کشمیر ایشو کو ساری دنیا میں ہائی لائٹ کیا. میں ساری کشمیری قوم کی جانب سے آپ کو دل کی اتنا گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. جناب وزیر اعظم, میں پونچھ سیکٹر جاوڑا مٹور بٹل ہریانہ سے آپ سے مخاطب ہوں. آئے روز بلا شرم فائرنگ ہندوستانی آرمی کرتی ہے. ہمارے ہر جگہ پہ نوجوانوں کی لاشیں اٹھاتے ہیں, کبھی ہم بچوں کی میتیں اٹھاتے ہیں اور کبھی خواتین کی میت اٹھتی ہے. جناب وزیر اعظم, آپ سے ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ آج بہت ہماری جتنی جو ان فرنٹ آف بارڈر ہمیں بینکرز کی ضرورت ہے. جناب وزیر اعظم, بہت محدود پیمانے پر بینکرز تعمیر کیے جا رہے ہیں اور ساری آبادی کی محروم ہے. جی دیکھیں, یہ بڑی بدقسمتی ہے اور بہت ہی ٹریجڈی ہے جو کہ لائن آف کنٹرول کے اوپر جو شیلنگ ہوتی ہے اور اس سے جو لوگ متاثر ہیں, اور وہ بہت بڑا علاقہ متاثر ہے. ہم نے ہیلتھ کارڈ یعنی ہیلتھ انشورنس تو ہم نے یہاں سے پہنچائی ہے اس سارے علاقے کو, تاکہ کم از کم لوگوں کے پاس ہیلتھ انشورنس ہو. لیکن یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. ہم اس میں یونائٹڈ نیشنز سے بھی اور مسلسل کوشش کر رہے ہیں ہندوستان کو پریشر ڈالنے کے لیے کہ وہ بے قصور جو شہری رہ رہے ہیں, جو بیچارے سویلینز رہ رہے ہیں, ان کے اوپر تو یہ کسی طرح یہ روکا جائے. لیکن دیکھیں, کشمیر کا مسئلہ ایسا ہے کہ یہ ایک اس سٹیج پہ پہنچ گیا ہے کہ یہ اب پہلے تو یہ ختم ہی ہو گیا تھا نا انٹرنیشنلی, اب یہ انٹرنیشنلی ساری دنیا کشمیر کی طرف دیکھ رہی ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل نے اس کے اوپر سٹیٹمنٹ دی ہے,
اور انشاءاللہ یہ جو اب نئی ایڈمنسٹریشن امریکہ میں آئی ہے جو بائیڈن کی، ان سے بھی ہم بات کریں گے کہ پریشر ڈالیں جو اس وقت کشمیر کے اندر ہو رہا ہے، مقبوضہ کشمیر میں جو ہو رہا ہے خاص طور پہ، لیکن ان لائن آف کنٹرول پہ بھی. تو آپ یہ بے فکر ہو جائیں، اس کے اوپر پوری ہم کوشش کر رہے ہیں ہر فورم پہ. میں انشاءاللہ 5 تاریخ کو جلسہ بھی کر رہا ہوں کوٹلی میں جا کے جلسہ بھی کر رہا ہوں اسی چیز کے اوپر، اپنے لوگوں کو بھی حوصلہ دینے کے لیے، جو کشمیر مقبوضہ کشمیر میں لوگ اتنی دلیری سے سہ رہے ہیں جو ظلم. Kashmir Beats. فورم پہ میڈیا پہ اپنی آواز پہنچانا، آگاہ کرنا، تو انشاءاللہ 5 کو میں وہ بھی کر رہا ہوں. جی اگلے کالر سے بات کریں گے. مسعود صاحب ہیں اسلام آباد سے. جی السلام علیکم مسعود صاحب، آپ کا کیا سوال ہے وزیر اعظم سے؟ وعلیکم السلام سر، میرا نام محمد مسعود ہے جی. میرا تعلق ترلئی کلاں گڑا سردار اسلام آباد سے ہے جی. جی سوال. میری زمین ہے جی یہ ترلئی کلاں اور گڑا سردار میں. یہاں پہ ایک سوسائٹی ہے گوری ٹاؤن کے نام سے، جس کے چلا رہے ہیں یہ چودھری عبد الرحمان اور عثمان. یہ جو ہے میری زمین ہے، انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور یہ ان کے پاس بہت گنڈے ہیں جی، اور یہ ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں جی. اور میں نے محتاط بار کرال تھانہ میں بھی درخواستیں دی ہیں جی، اور ڈی ایس پی صاحب سے بھی درخواست دی ہے جی، لیکن کوئی سنوائی نہیں کرتا ہے. باثر لوگ ہیں جی، یہ سیاسی لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور یہ میری زمین پہ قبضہ کر رہے ہیں سر. میں ایک تو یہ پلیز نوٹ کر لینا، آپ ان سے نمبر بھی لے لینا اور اس کا پتہ لے لینا. میں آج ساروں کو جو بھی یہ دیکھ رہے ہیں، ایک پرائم منسٹر کا سٹیزن پورٹل ہے، اس کے اوپر اگر کسی کی زمین پہ قبضہ ہے یا کسی طاقتور نے قبضہ کیا ہوا ہے سرکاری زمین پہ، میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ میرے پورٹل کے اوپر وہ لکھوائیں. اور میں نے ایک یہ جو سارے پاکستان میں قبضہ گروپ ہے، ان کے خلاف اعلان جنگ کیا ہوا ہے. یہ وہ لوگ ہیں، یہ کرتے کیا ہیں؟ یہ کرتے یہ ہیں کہ یہ ایک طاقتور لوگوں کی پناہ کے اندر رہ کے یہ ساری یہ واردات کرتے ہیں. اور یہ شروع کیسے ہوا؟ یہ شروع ایسے ہوا کہ یہاں جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز، جو یہ 2 مین پولیٹیکل پارٹیز، انہوں نے سب سے پہلے قبضہ گروپوں کو پالنا شروع کیا. اور میں شروع میں آپ کو کہا کہ یہ قبضہ گروپ ان کے جلسے بھی فائنانس کرتے تھے، ان کو بھی فائنانس کرتے تھے، ان کی ATM مشینیں بھی بنے ہوئے تھے، ان کی پناہ پہ بیٹھے ہوئے تھے. جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی، گورنمنٹ کے اندر بیٹھ کے وزیر اور پرائم منسٹرز ان کو پروٹیکٹ کرتے تھے، بلکہ کئی وزیر خود قبضہ گروپ کے حصے بنے ہوئے تھے، انہوں نے بھی زمینوں پہ قبضے کیے ہوئے تھے. اور جب انتظامیہ دیکھتی تھی، پولیس اور جب انتظامیہ دیکھتی تھی کہ جناب وہ فلانے قبضے گروپ کو پروٹیکشن دے رہی ہے پرائم منسٹر اور اس کے وزیر، تو وہ خود اپنے قبضہ گروپ کو بھی پروٹیکشن دینا شروع ہو گئے. تو پورا سسٹم بن گیا. اور یہ کس کی زمینوں پہ قبضے کرتے تھے؟ غریب لوگوں کی. وہ لوگ جس طرح بھی انہوں نے کہا میری آواز نہیں ہے، اور اچھا وہ دیکھ لیتے تھے کہ کس کی زمین پہ قبضہ کرنا. جب دیکھتے تھے کہ وہ کوئی کمزور لوگ ہیں، شریف لوگ ہیں، بے آواز لوگ ہیں، یا بیرون ملک پاکستانی ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی زمین پہ قبضے کر لیتے تھے. اور پھر ساتھ مل جاتی تھی پولیس، انتظامیہ ساتھ مل جاتی تھی، اور بیچارے لوگ بے بس ہو جاتے تھے. تو اس کے اوپر ہم نے پوری وار ڈکلیئر کر دی ہے. ہم اس وقت سارے قبضہ گروپوں کے پیچھے جا رہے ہیں، زمینیں دیکھ رہے ہیں، ریکارڈز دیکھ رہے ہیں، سرکاری زمینوں کے ریکارڈ جدھر انہوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں، جس میں بڑے بڑے سیاستدان اربوں روپے کی زمینوں پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. اور اس کے علاوہ نیچے تک قبضہ گروپ کے اوپر ہم جا رہے ہیں. اور یہ ایک اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک سول پروسیجر کوڈ یعنی لے کے آ رہے ہیں پاکستان میں. ہم نے جو اصلاحات کی ہیں لیگل سسٹم میں، وہ یہ ہے کہ پہلے اگر زمین کا کیس ہو تو 30-40 سال اس کا فیصلہ ہی نہیں ہوتا تھا. اب ہم جو نئی سول پروسیجر کوڈ لے کے آ رہے ہیں جو آ گئی ہے پنجاب میں اور پختونخوا میں، اس میں 1 سال کے اندر فیصلہ ہونا ہے. اس سے بھی بہت بڑا فائدہ ہوگا کہ یہ جو قبضہ گروپ ہیں، جب انہیں یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ فیصلہ نہیں ہوتا، تو اس لیے آخر میں
لوگ ان کو پیسے دے دیتے ہیں یا پیچھے ہٹ جاتے ہیں یا ان سے پیسے لے کے. تو ہم اب ایک ہر طرح جا رہے ہیں, قانونی طور پہ بھی جا رہے ہیں, اور یہ جو بڑے بڑے لوگوں نے سرکاری زمینیں وہ آپ کے سامنے ہیں, بڑے بڑے محل گر رہے ہیں, ہم نے اب پورا ان کے خلاف جنگ لڑنی ہے. اور میں آج پھر لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ جب بھی آپ دیکھیں آپ کی زمین پہ قبضہ ہو یا سرکاری زمین پہ قبضہ ہو, میرے سٹیزن پورٹل کے اوپر فوری طور پہ اس کو درج کروائیں. ہمیں اندازہ ہے کہ بہت سے لوگ ملک طول و عرض سے, بیرون ممالک سے کوشش کر رہے بات کرنے کی, لیکن انشاءاللہ آج جن لوگوں کو موقع نہیں مل سکا, ہم دوبارہ بھی یہ نشست کریں گے تاکہ آپ بھی وزیر اعظم سے بات کر سکیں, اور انشاءاللہ لیڈر عمران خان کی قیادت میں یہ ملک ترقی کرے گا اور یہ قوم ایک عظیم قوم بنے گی. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. کیسی یہ ہوائیں چلی, امیدیں تجھ سے جڑی, ساتھ ہے تیرے ہر بچہ اور بوڑھا.